وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 11 سے 21. آج کا موضوع، کیا ہم جنت جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 11 آج کا سبق ہے. اس کا لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو دے گا جنت. وحریرا، اور ریشمی لباس. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہ وہاں نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی، نہ جاڑا لگے گا، نہ سردی لگے گی، انہیں گرمی سردی نہیں ہوگی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. سامعین کرام، تھوڑا سا جو گزشتہ نشست میں بات رہ گئی تھی اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور فوقاہم کا ہم بات کر رہے تھے کہ فوقاہم جنت کیوں ملے گی انسان کو؟ کس کو ملے گی جنت؟ نیکوکاروں کو، ایک بات. دوسری، جنت نیکوکاروں کو ملے گی، نیکوکاروں کو، اور وہ لوگ متقی، یقیناً متقی ہوں گے. اور ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں
وہ میں مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں. 4 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں جنتیوں کی بتائی ہیں اور وہ احاطہ کر لیتی ہیں تقریباً. اگر اس کی ہم تفصیل میں جائیں، سب سے پہلے جو یوفون بالنذر، کہ اپنی واجبات کو، اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی. پھر خوف آخرت، یعنی آخرت کے دن پر یقین، اور یقین سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ ان کے مالک تھے. دیکھیں، جب تک ایک بات نوٹ کر لیں کہ خوف آخرت اس وقت ہوگا جب آپ کا یوم آخرت پر یقین ہو. اگر یوم آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اسی طرح ہوگا جو آج کل ہم ایک شتر بے مہار کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور نفسانی خواہشات کے غلام بنے ہوئے. تو اب خوف آخرت اگر آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، مطلب آج کے انسان جو بھی ہے رہے، تو آج جو انسان اس روئے زمین پر بس رہے ہیں اور برائے نام مسلمان ہیں، اور یہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جن کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے، یہ خوف آخرت سے محروم ہیں من حیث القوم. خوف آخرت ان کو نہیں ہے. پھر یوفون بالنذر، اپنے واجبات جو ان کے ذمہ لازم ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرتے. پھر طعام مسکین، نرم دلی بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے. پھر خوف خدا نہیں ہے. یہ چاروں صفات سے آج کل کا مسلمان محروم ہے. بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اور یہ صفات انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں اور جنت میں جانے کا باعث بنتی ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. اور ان صفات کی بدولت آج کا جو سبق ہے فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، جو ان صفات کے لوگ ہیں، دوبارہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نہایت آہستگی سے کہ ان صفات کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، اس دن کے شر سے بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَظَرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. یقیناً نیکوکاروں کا جو ہے، ہم نے گزشتہ سبق میں، گزشتہ صورت میں سورہ قیامت پر میں پڑھا تھا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے. وہ ناظرۃ الی ربہا، وہ نظرہ اور وہ ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہاں خوش باش، خوشی ان کے چہرے سے دمک رہی ہوگی. اور پس فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم. پہلے اس آیت پہ ذرا غور کریں نا کہ کس وجہ سے انسان اس دن کے شر سے بچ سکتا ہے. یہ یعنی اس آیت کا موضوع ہے سامعین کرام. وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں نہایت آہستگی سے بات کر رہا ہوں کہ اگر روز قیامت کے جس پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے اور جس کا ہمیں قطعاً خوف کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا یقین ہو اور وہ اس دن کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو ان کو یہ صفات مذکورہ اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. یہ میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتا دیا. وَلَقَّاهُمْ نَظَرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں تازگی بخشے گا. وہ ملیں گے تازگی اور سرور والے احساس سے، بہت سرور. بس ظاہر ہے کہ اس دن رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اس کا تو جو سرور ہے اس وقت تو آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، دوسری آیت کہ ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کے صبر کے بدلے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا. لیکن دیکھیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یعنی دنیا کا ہمیں جو دھوکہ لگ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مذکورہ صفات جو کہ نیکوکاروں کی ہیں وہ ہم میں نہیں پائی جاتی. آپ کو میں نے تفصیل سے بتایا وہ ہم میں نہیں پائی جاتی. دیکھیں جزاہم بما صبروا،
ان کو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے یہ جزا عطا فرمائے گا. کیا؟ جنت اور ریشمی لباس. اب دیکھیں صبر تو ہم سے ہوتا نہیں ہے. ایک بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے، صبر تو ہم سے نہیں ہوتا. ہم تو ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، ابھی اسی صورت میں آئے گا، اور گزشتہ صورت میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور اس صورت میں بھی یعنی یہ ہے موجود ہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ. بہرحال انسان جلدی پسند ہے، اور آپ دیکھ لیں ہم نے جلدی کی ہے، ہم جلدی چاہتے ہیں، یعنی اعمال کا بدلہ یہاں چاہتے ہیں، اور دنیا ہی ہمارا مطمح نظر ہے، یعنی ہمارے آگے سامنے صرف دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی نہیں ہے. جو آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہو اسے دنیا میں صبر کرنا پڑے گا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، صبر کرنا. صبر کا کیا مطلب ہے کہ ایک یعنی صبر کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا ہو. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ اس راستے پر چل پڑے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ موافق حالات میں یہ نہیں کر سکیں گے، آپ کو مخالف حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. زندگی بجائے خود ایک امتحان ہے، اور امتحان میں جم کر پرچہ دینا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو یعنی بہت احتیاط سے قدم قدم پہ، یعنی آپ یہ جس طرح یہ طالب علم جو ہیں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے. آپ نے بھی یقیناً آپ بھی تعلیم یافتہ ہیں، اور آپ دنیا کے امتحان میں یعنی میٹرک ہے، ایف اے ہے، یہ شاید آپ نے پاس کیا ہو یا اس سے اونچے درجات بھی ہوں. لیکن دیکھیں جب بھی آپ امتحان دیتے ہیں تو آپ بہت محتاط انداز میں سوالات کا انتخاب کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 15 سوالات ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی 10 سوالات حل کرنے لازمی ہیں، تو اب ان میں 5 سوالات آپ کو چھوڑنے ہیں اور 10 کا انتخاب کرنا ہے. وہ بھی آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. پھر ایک ایک سوال کا جو جواب آپ لکھ رہے ہیں یا لکھ رہی ہیں، تو وہ جواب بھی نہایت احتیاط سے خوش خطی کے، کیونکہ خوش خطی کے وہ کہتے ہیں نا 5 نمبر علیحدہ ہیں یا 10 نمبر علیحدہ ہیں، تاکہ ایسی خط سے لکھیں تاکہ جو ممتحن ہے، جو آپ کے پرچے کو چیک کرے گا، وہ سمجھ تو سکے. بڑی احتیاط سے اور خوش خطی سے اور صفائی سے آپ وہ سوالات کے جواب. اب ظاہر ہے کمرہ امتحان میں آپ ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے آج جلدی کی وجہ سے ناشتہ نہ کیا ہو، آپ کا پیٹ خالی ہو، کیونکہ جب آپ کی آنکھ کھلی تو پرچہ شروع ہونے میں آدھا گھنٹے کا ٹائم تھا، اور جو کمرہ امتحان تھا وہ بھی آپ سے آدھا گھنٹہ دور تھا. تو آپ نے بس صرف اپنے آپ کو ذرا لباس تیار کیا اور فوراً دوڑ لگا دی. اب ناشتہ آپ نے کیا نہیں ہے اور پرچہ. تو یہ ویسی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے امتحان دیتے وقت گرمی کا موسم ہو، بجلی چلی جائے، تو اور ٹائم تو محدود ہے، تو لہٰذا آپ بجلی کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے کہ بجلی آئے گی، اے سی چلیں گے، پنکھے چلیں گے تو میں یہ امتحان یعنی پرچہ لکھوں گا. نہیں، صبر، آپ نے جمے رہنا ہے، آپ نے سوالات حل کرتے رہتے ہیں. اسی طرح زندگی کا ایک امتحان ہے سامعین کرام، اور اس میں موافق اور ناموافق حالات آتے ہیں. اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یعنی یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں ناموافق حالات سے آپ کو پالا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کی نفسانی رکاوٹیں ہوں گی. نفس آپ کا چاہتا ہے، جو آپ کا چاہتا ہے وہ آپ کا رب نہیں چاہتا. نفس آزادی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پابندی سے زندگی گزارو، میرے احکامات کی پابندی سے زندگی گزارو. تو صبر، بہرحال صبر. آپ دیکھ لیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو، 13 سال انہوں نے کس طریقے سے جم کر اور صبر سے مکے کے 13 سال گزارے.
ناموافق حالات تھے، مدینے میں پہنچے تب بھی ناموافق حالات تھے، آخر تک سامعین کرام ناموافق حالات تھے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور مدینے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، یعنی اس کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان جہاد کیا کہ انفروا فی سبیل اللہ، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو وہ بھی ناموافق حالات تھے، ساری زندگی اللہ کے رسول نے ناموافق حالات میں گزاری، صبر سے کام لیا، اپنے مقصد پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اور اسی طرح ہر مومن کی زندگی سامنے کرام، یہ بات نہ سمجھے کہ میں اگر ایمان کلمہ توحید پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی تو مجھے موافق حالات میں اثر آئیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی مخالفت شروع ہو جائے، گھر میں باپ مخالف ہو یا ماں مخالف ہو یا دیگر بھائی بہن آپ کے مخالف ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے، باہر بھی آپ کے دوست جو ہیں، جو پہلے کے دوست تھے اب تو وہ دوست نہیں رہتے نا، ایمان کے بعد وہ دنیاوی دوستوں سے آپ کو قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال وجزاہم بما صبروا، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ جد و جہد اور محنت اور استقامت سے اگر آپ یہ راستہ طے کریں گے تو اب آپ کو کیا ملے گی؟ جنت و حریر اور ریشمی لباس، اور یہ اب آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، انہیں اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی یہ مسند ایسی نہیں ہے یہ دنیا کی، یعنی آپ کو میں تھوڑا سا مطلب اس کی مزید تفصیل کرتا ہوں، ایک شاہانہ تخت شاہانہ پر آپ یعنی آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ کو تاج پہنائے جائیں گے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ سب قرآن کے مضامین ہے، اور آپ کو یہاں ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اور ریشم یا تو موٹا ریشم ہوگا یا پتلا ریشم ہوگا، اور وہاں جو ہے جو حالات ہوں گے وہاں دھوپ نہیں ہوگی، دھوپ کی گرمی نہیں ہوگی، وہاں کا نظام کیا ہوگا ابھی ہماری سمجھ سے بالاتر چیزیں، دن رات، دن کی گرمی، رات کی ٹھنڈک، سخت ٹھنڈک اور سخت گرمی، یہ چیز نہیں ہوگی، مناسب معتدل موسم ہوگا، اور لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، میں نے یعنی دھوپ کی گرمی اور جاڑا، یہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، لمبے سائے، دوسری جگہ ہے لمبے سائے اور سایوں میں، اب ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان سایہ پسند کرتا ہے، سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو اسی طرح ہوگا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھل اس وقت ہر وقت ان کے قابو میں ہوں گے، یعنی پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں تو ہم بعض اوقات ناریل کا درخت ہے، اوپر چڑھ کے یا کسی طریقے سے، یا پائن ایپل ہیں، یا آپ کا پپیتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی آلہ چاہیے ہوگا، چھڑی چاہیے ہوگی، یا تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، پھل باغات ہیں، پھلدار درخت ہیں، اور درخت آپ کے قابو میں ہے، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کیا، آم توڑ لیا، وہ جنت کے آم جو ہوں گے، یا وہ مالٹا ہے، آپ کھجور توڑ لیں، آپ جامن توڑ لیں، آپ لیچی توڑ لیں، آپ الوچے توڑ لیں، جنت میں یہ سارے ہم شکل میوے، اتو بھی متشابہہ، ان کو متشابہ میوے دیے جائیں گے۔ بہرحال تو یہ بہت ایک اچھا مطلب باغ ہے، آپ اس میں پھر رہے ہیں، مختلف درخت ہیں، مختلف، تو وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ
گردش کرائے جائیں گے. یطاف وہ مطاف طواف آپ کہتے ہیں نا, ان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور چاندی کے برتن اور وہ اکوابن کانت قواریرا, شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. کسی میں پھل ہوں گے, کسی میں جو ہے مختلف قسم کے میوے, اور پھر کھانے مختلف قسم کے کھابے جو آپ یہاں نہیں کھا سکتے. تو وہ جو ہے بس مختلف یعنی چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. اور وہ قواریر وہ کیسے ہوں گے؟ قواریر من فضہ, شیشے بھی وہ جو چاندی کے ہوں گے. یہاں ہوں گے نا وہ اکوابم کانت قواریرا, پیالے برتن جو چاندی کے, وہ قواریر شیشے کے ہوں گے. قواریر شیشے کو کہتے ہیں, اور شیشے کے تو ہیں لیکن وہ چاندی کے ہیں, اصل میں چاندی کے ہیں. قدروہا تقدیرہ, اور یعنی ایسے نفاذ ہوں گے, لگ رہے ہوں گے یعنی ہوں گے شیشے کے, لیکن اصل میں وہ چاندی ہوگی, یعنی اتنی صاف شفاف. بہرحال یہ تو وہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا, یہاں تو ذہن میں نہیں آتا کیونکہ شیشے اور دھات میں فرق ہوتا ہے. بہرحال قواریر من فضۃ, اور ان کو قدروہا تقدیرہ, منتظمین جنت نے اس کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. یعنی جو جام ہوں گے جس میں آپ کو مشروب جنت کی شراب دی جائے گی بہت اندازے سے, یعنی آپ کی چاہت اور طبیعت کے مطابق وہ بھرے ہوئے ہوں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا, اور انہیں وہاں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, کاس کہتے ہیں شراب کے جو جام ہوتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں کی شراب اور شراب کی اصل میں نے وضاحت میں تھوڑی سی کر دوں. شراب اصل میں کا نام ہم جب لیتے ہیں تو اس کا معنی ہم مخصوص کر لیتے ہیں کہ وہ ایک نشہ آور مشروب ہوتا ہے, حالانکہ عربی میں شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو, یعنی جوس, شربت. مثال کے طور پہ آپ جائیں عمرے پہ جائیں تو وہاں مالٹے کا جو شربت ہوتا ہے وہ اس کے ڈبے پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ شراب البرتقال. تو یعنی مالٹے کا جوس. تھوڑا سا یہ غلط فہمی کو دور کر لینا, شراب مطلب یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی یہاں شراب, قرآن میں شراب کو خمر کہا گیا ہے. خمر, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, سورہ مائدہ میں ہے نا, یعنی خمر جو نشہ آور مشروب ہے اس کا نام خمر ہے. اور یہ شراب جو ہے یہ تو شراب طہور ہے, یہ مشروب ہے جس کی لذت سے ہم یہاں آشنا نہیں ہیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, ان کو اللہ تعالیٰ پاک مشروب پلائے گا. بہرحال وَيُسْقَوْنَ فِيهَا, اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے, مزاجها زنجبیلا, جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یعنی سونٹ, اب سونٹ ادرک ہم کہتے ہیں, سونٹ ادرک ایک ہی چیز ہے. سونٹ جو ہے وہ اس کا مزاج جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ہاضم ہے اور فرحت بخش ہوتی ہے. تو بہرحال وہاں کی سونٹ یا وہاں زنجبیل نام دیا گیا ہے اس کو زنجبیل, لیکن اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ وہ سونٹ نہیں ادرک, یہ عینن, یہ چشمہ ہے. تو سما فیہا عینن فیہا تو سما سلسبیل, یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے, جس کا نام سلسبیل ہے. وَيَحْتُوفُ عَلَيْهِمْ, اور ولدان مخلدون, ان کے خدمت کے لیے ایسے لڑکے
دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ولدان چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے، 12 سال کا بچہ ہو گیا یا 12-14 سال کا، جس کی ابھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو لڑکے، اور وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے، مخلدون، ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لڑکوں کا ایک تو خوبصورتی کا بھی عنصر ہے، اور پھر جو ہے اس میں لڑکے زیادہ توانا ہوتے ہیں، چھلانگیں لگاتے پھرتے ہیں۔ آپ دیکھیں لڑکوں کی مطلب کھیل وغیرہ سارے لڑکوں کے وجہ سے سجتے ہیں۔ بہرحال اذا رأیتہم، جب آپ انہیں دیکھیں گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو موتی ہیں جو کہ بکھیر دیے گئے۔ لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، منثور بکھرے ہوئے موتی ہیں، موتیوں کی طرح آپ کے مابین جنتیوں کے مابین گردش کر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے، یعنی نظر ڈالیں گے، وہاں جب بیٹھ کے نظر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ثم رأیت، اور پھر ایک نظر ڈالیں گے بڑی، تو رأیت نعیما وملکا کبیرا، وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ وہاں کا ایک نظارہ، ایک 3D منظر کہہ لیں کہ ایک ایسا نظارہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے، یہ کھابے ہوں گے، یہ پہناوے ہوں گے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی، یہ سیرگاہیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اونچی بادشاہی، یہاں کی بادشاہیاں کیا ہوگا؟ یہاں زیادہ سے زیادہ لاہور میں مغلوں نے شالمار باغ بنا لیا، یا اور کچھ کہاں وہ کامران کی بارادری ہے یا کیا ہے، بہرحال آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن وہ تو مٹی کی بنی ہوئی ہے، اور وہاں کا تو کیا کہنا۔ بہرحال تو اس طریقے سے ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ مثال بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ہوگا کہیں۔ یہ تو مثال ہے، لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ نعمتیں اور پرتکلف، ہم کہتے ہیں نا VIP ٹریٹمنٹ، وہ اس طریقے سے ہوگی۔ وی جتنے بھی آپ وی لگا لیں نا، VIP، تو اس متقی اور نیکوکار کا اس طریقے سے وہاں ٹریٹمنٹ، ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کیا جائے گا۔ پھر ان کا لباس، ان کے اوپر عالیہم ثیاب و سندس، ان کے اوپر ثیاب کپڑے، ثیاب کپڑوں کو کہتے ہیں، سندسن باریک ریشم، سندس کہتے ہیں باریک ریشم، خضرن سبز، و استبرق اور موٹا ریشم، اطلس اور دیبا جو الفاظ ہیں نا، وحلو اصابر من فضہ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کو ان کا رب شراب طہور، نہایت پاکیزہ شراب، طہور شراباً طہور ان کو پلائے گا ان کا رب۔ اب یہ تو یعنی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں اس سے پہلے تو لڑکے چکر لگاتے ہوں گے نا، لیکن یہاں جو ہے رب کا تذکرہ ہے، اب وہ کیا منظر ہوگا یہ ہمارے ذہن سے بالا چیز ہے، لیکن رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اب اس کی ہم کوئی توجیہ بھی نہیں کر سکتے سامعین اکرام، یہ تو وہاں جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، میری دعا ہے مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو ابرار میں شامل کر دے، ان کو ابرار بنا دے، ان کو متقی بنا دے، تاکہ ہم سب وہاں اکٹھے ہوں، میں اور میرے سننے والے ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں گے، کہیے آمین، اور کوشش بھی کیجیے۔ بہرحال تو ان کو اب یہ یہاں تک ہمارا سبق آ گیا، لیکن وقت بھی ہمارا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں اور صرف ترجمہ آپ سنا دیں
یا چلیں ایسا کریں کہ صرف تلاوت کر لیں اور ترجمہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهُ زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ So God will protect them from the ills of that day and will grant them radiance and joy. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ And will reward them for their patience with a garden and silk. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ Reclining therein on the thrones, experiencing therein neither sun nor frost. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ Its shade hovering over them, and its fruit brought low within reach. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ Passing around them are vessels of silver and cups of crystal. قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ Crystal of silver, they measured them exactly. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا۔ They will be served therein with a cup whose flavor is zanjabil. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ A spring therein named Salsabil. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ Passing among them are eternalized youths. If you see them, you would think them sprinkled pearls. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ Wherever you look, you see bliss and a vast kingdom. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ Upon them are garments of green silk and satin, and they will be adorned with bracelets of silver, and their Lord will offer them a pure drink. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔